جو شخص بھی اپنی دنیا کی زندگی مکمل کر کے چلا جائے، اللہ پاک اسے قیامت سے پہلے حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اگر وہ مومن، صالح اور نیک ہو تو روح اور جسم دونوں کو ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر وہ کافر، فاسق، نافرمان ہو تو روح اور جسم دونوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو اس دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ پاک انہیں اپنی اپنی قبور میں عام امتوں سے قوی اور اعلیٰ حیات عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے اس عقیدے پر الحمدللہ وہ سارے دلائل موجود ہیں جنہیں دلائل کہا جا سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کی آیات اور ان کی تفاسیر پیش کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین پیش کیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے آثار پیش کیے، عقل اور نقل جتنے دلائل اس پر ہو سکتے ہیں وہ سب میں نے آپ کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ عرض کیے۔ ہماری آج کی نشست ان 2 عقیدوں کے بارے میں سوال و جواب پر ہوگی۔ جو آپ حضرات نے مختلف سوالات لکھے ان کے جوابات آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ استاد جی، اشاعت التوحید و سنہ کا مختصر تعارف اور پس منظر بیان فرما دیں۔ ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے ہر محاذ پر دین کی اصلی صورت کے دفاع کی کوشش کی ہے۔ بر صغیر میں چونکہ شرک اور بدعات یہ بڑے زور شور سے پھیل رہی تھی، تو ہمارے حضرات نے مستقل ان کی سرکوبی کے لیے سنت اور توحید کی اشاعت کے لیے ایک جماعت کو وجود دیا، جس کا نام رکھا گیا اشاعت التوحید و سنہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم توحید کی اشاعت کریں گے، شرک کی تردید کریں گے، سنت کی اشاعت کریں گے، بدعات کی تردید کریں گے۔ لیکن شومی قسمت بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کسی فتنے کے خلاف کام کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ اعتدال کو قائم نہ رکھنے کی وجہ سے ایک مستقل فتنہ کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس جماعت کی جو ابتدائی باڈی بنائی گئی ان میں امام اہل سنت والجماعت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر، شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر الدین غور گشتوی، حضرت مولانا قاضی نور محمد صاحب، حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان صاحب رحمہم اللہ، یہ حضرات تھے۔ حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیری صاحب، حضرت سید عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب، یہ ابتدائی باڈی میں تھے۔ ان میں مولانا طاہر صاحب اور سید عنایت اللہ شاہ گجراتی صاحب کے علاوہ سارے حضرات وہ تھے جو نبوت کی حیات کے بھی قائل تھے اور عند القبر صلاۃ و سلام کے سما کے بھی قائل تھے۔ جب سید عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب نے عقیدہ حیات کا انکار کیا تو حضرت مولانا سرفراز خان صفدر، حضرت مولانا نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات الگ ہو گئے۔ انہوں نے اشاعت التوحید و سنہ سے علیحدگی اختیار کی۔ یہ جماعت جو اصل بنائی گئی تھی توحید و سنت کی اشاعت کے لیے، شرک اور بدعت کی تردید کے لیے، اس جماعت نے اب اپنی ساری محنت شروع کی ہے نبوت کی، قبر کی، حیات کے انکار پر۔ اس کے لیے انہوں نے جتنی محنت کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصے تک چلا، درمیان میں آپس میں اختلاف ہوئے۔ حضرت مولانا طاہر صاحب پنج پیری انہوں نے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کو چھوڑا اور صوبائی جماعت بنی جس کا نام رکھا جماعت اشاعت التوحید و سنہ۔ پھر یہاں سے شاہ جی تشریف لے گئے، منت سماجت کی، صلح ہوئی تو جماعت پھر ایک بنی۔ اس جماعت کی بنیاد چونکہ اکابرین اور اسلاف سے دوری تھی، یہ یوں کہہ لیں کہ اکابرین اور اسلاف کی گستاخی تھی، تو جیسا سبق انسان پڑھتا ہے جب یاد ہو جائے تو وہی پھر وہ سناتا ہے۔ اس اشاعت التوحید و سنہ میں
ایک عالم تھے احمد سعید خان ملتانی صاحب۔ یہ پہلے حضرت ننوتوی، حضرت گنگوہی، اوپر فقہا تک ان کے خلاف بد زبانی کرتا رہا۔ بالآخر اس نے شاہ جی کے خلاف بھی باتیں شروع کی، جس کی وجہ سے ایک کتاب ہے خس کم جہاں پاک، اس کتاب کے ابتدا کے اندر اس کتاب کے مصنف نے یہ بات تحریر کی ہے کہ 10 مئی 1998 کو اس عضو معطل کو جسم سے الگ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، انہوں کو جماعت سے نکالا گیا۔ جب جمعیت اشاعت التوحید و سنہ سے ان کا اخراج ہوا تو انہوں نے جماعت بنائی، اس کا نام رکھا مرکزی اشاعت التوحید و سنہ۔ اب یہ 2 بنیادی جماعتیں تھیں، حضرت شاہ جی پنج پیر والے، ان کی جماعت تھی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، اور جو احمد سعید ملتانی صاحب تھے ان کی جماعت تھی مرکزی اشاعت التوحید و سنہ۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے خس کم جہاں پاک، یہ احمد سعید ملتانی صاحب کے خلاف۔ اس میں انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے فلاں جگہ پر یہ کہا، فلاں جگہ پر یہ کہا، فلاں جگہ پر یہ کہا۔ احمد سعید ملتانی صاحب کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے سیف اللہ خالد، یہ پہلے مماتی تھا، آج کل غیر مقلد ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے عصمت اللہ، یہ پہلے غیر مقلد تھا، آج کل مماتی ہے۔ پہلے عصمت اللہ غیر مقلد تھا، سیف اللہ مماتی تھا، آج کل سیف اللہ غیر مقلد ہے اور عصمت اللہ مماتی ہے۔ اس سیف اللہ خالد نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا، اس کا نام اس نے رکھا البطش الشدید علی اشاعت التعویذ، البطش الشدید علی اشاعت التعویذ، اشاعت التوحید نہیں، اشاعت تعویذ۔ اب خاص کم جہاں پاک والوں نے جمعیت اشاعت التوحید و سنہ نے کہا کہ احمد سعید بندہ ٹھیک نہیں، اور البطش الشدید میں احمد سعید کی پارٹی نے کہا کہ یہ حضرات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کسی کو جھوٹا نہیں کہتے، خاص کم جہاں پاک والا بھی ٹھیک کہہ رہے اور البطش الشدید والا بھی ٹھیک کہہ رہے، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے۔ ہم ایسے خام خواہ بڑوں کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کریں؟ جو انہوں نے کہا وہ بھی ٹھیک کہا ہے، جو انہوں نے کہا یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، ایک شخص ہے جو کہتا ہے یہودی بھی سچے ہیں، عیسائی بھی سچے ہیں، دونوں کی تصدیق کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو پکا مسلمان ہے، اس لیے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں عیسائی غلط، عیسائی کہتے ہیں یہودی غلط، یہ مسلمان کہتے ہیں تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، تو ہم دونوں میں سے کسی کو غلط نہیں کہتے۔ خیر، انہوں نے اپنی جماعت الگ بنائی۔ احمد سعید ملتانی صاحب کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں امارت کا جھگڑا ہوا، ایک بیٹے کا نام ہے کلیم اللہ، ایک بیٹے کا نام ہے عصمت اللہ۔ عصمت اللہ کہتا تھا امیر میں ہوں، کلیم اللہ کہتا تھا امیر میں ہوں۔ کافی عرصہ ان کی آپس میں باتیں چلتی رہی، اسٹیج پر بھی ایک دوسرے کو انہوں نے اچھی خاصی باتیں سنائی۔ 30 مارچ 2014 گجرات کا سالانہ اجتماع، عصمت اللہ ملتانی صاحب نے مرکزی اشاعت کو چھوڑ کر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ میں شمولیت اختیار کی۔ اب ایک ہی بندہ تھا کلیم اللہ جو جماعت کا امیر بھی تھا، کارکن بھی تھا، وہ پوری جماعت فرد واحد کا نام تھی۔ یہ 2 جماعتیں چلی ہیں۔ ابھی بالکل ماضی قریب میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، مرکزی اشاعت التوحید و سنہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے ایک حصے میں ہیں مولانا محمد طیب طاہری صاحب، اور ان کے ساتھ کچھ علماء اور بھی ہیں، پنجاب کے بھی ہیں، دیگر صوبوں کے بھی ہیں۔ یہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کی ایک پارٹی، یہ ایک حصہ ہے، جنہوں نے اپنا الگ بورڈ بھی بنایا ہے، وفاق بھی بنایا ہے۔ اور دوسری جماعت میں گجرات کے سید عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب کے بیٹے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، گجرانوالہ کے قاضی برادران، تعلیم القرآن راولپنڈی کے مولانا اشرف علی صاحب، اور سرگودا کے مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، یہ دوسری طرف ہیں۔ یہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ پہلے یہ جو گجرات والی جمعیت ہے، انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے فلاں علماء کو ہم اپنی جماعت سے نکالتے ہیں، جن میں خضر حیات بکروی صاحب بھی تھے، عصمت اللہ ملتانی صاحب بھی تھے، اور ایک ٹیکس لگے خلیل الرحمان سجاد صاحب وہ بھی تھے۔ ان کے اخراج کا انہوں نے فیصلہ کیا۔ انہوں نے جب اجلاس کیا تو انہوں نے اس کی ساری باڈی ختم کی، امارت، نیب امارت، ساری چیزیں انہوں نے ختم کی ہے۔ مرکزی اشاعت التوحید و سنہ میں
اس وقت جو دو بڑی جماعتیں چل رہی ہیں، ایک احمد سعید ملتانی صاحب کے بیٹے ہیں کلیم اللہ، اس کے امیر، ایک کے امیر وہ ہیں، اور ایک ہے مولانا عمر حیات ڈیرہ اسماعیل خان کے، ایک جماعت انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اس کا نام بھی مرکزی اشاعت التوحید و سنہ ہے۔ ایک اور ہے مرکزی اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے، مظفر گڑھ میں ایک علاقہ ہے روہیلاں والی، وہاں کے ہیں مولانا عثمان حیدری، احمد سعید ملتانی صاحب کے شاگرد ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو اشاعت التوحید و سنہ کا کہتے ہیں، اور یہ شخص وہ ہے جو اس وقت حیات عیسیٰ کا منکر ہو چکا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو نہیں مانتا، اور اسی نے خضر حیات بکھروی کے شاگرد مفتی عثمان ہرنولی والے کے ساتھ مناظرہ بھی کیا ہے، اور اسی نے کہا تھا کہ آج کتابیں لے کر کدھر آئے ہو، تمہارے استاد تو کہتے ہیں قرآن سے بات کرنی چاہیے، آج یہ ساری کتابیں لے کر کہاں آئے ہو؟ تو یہ 5 بڑی بڑی جماعتیں چل رہی ہیں اس وقت اشاعت التوحید و سنہ کی۔ دیکھیں چھٹی کی ولادت کب ہوتی ہے، ابھی توالد اور تناسل کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک اور ہیں مفتی منیر شاکر صاحب، وہ ابھی کسی طرف جا نہیں رہے، کبھی وہ تعلیم القرآن میں ہوتے ہیں، کبھی مرکزی والوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ ان کا اونٹ کس رخ پہ بیٹھتا ہے، کس کروٹ پہ بیٹھتا ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ ان قریب ایک اور ٹولی جنم لے گی، ایک اور بچے کی ولادت ہوگی۔ تو جس مقصد کے لیے اشاعت کو بنایا گیا تھا وہ مقصد تھا توحید و سنت کی اشاعت، شرک اور بدعت کی تردید، لیکن یہ حضرات اس میں اتنا آگے بڑھے کہ جو اصل عقائد تھے ان کا بھی انکار کر دیا۔